میرا نام ہے بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال چوہان ٹی وی۔ دوستو، اس دنیا میں لوگ پیسہ کمانے اور امیر بننے کے لیے اپنی زندگی سے بہت بڑے بڑے رسک کھیل لیتے ہیں۔ آج آپ اس ویڈیو میں کچھ ایسے ہی لوگ دیکھیں گے۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے۔ نمبر 1، ویپنز۔ دوستو، امریکہ کے ایک علاقے ٹیکساس میں موجود بارڈر سے بہت سے اسمگلر سیریز اسمگل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور یو ایس کسٹم ان کو پکڑنے میں مصروف رہتی ہے۔ ایک صبح ٹیکساس میں ایک نئے ماڈل کا ٹرک شیورلیٹ آیا۔ اس کے انسپیکشن میں کچھ بھی نہیں ملا، لیکن نوٹ کیا گیا کہ اس کے بیک کے کچھ سکریو غائب تھے۔ جب ٹرین ڈاگ کو لایا گیا تو پتہ چلا کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ جب اس کے ٹرنک کو اوپن کیا گیا تو اس میں سینکڑوں گولیاں، میگزینز اور گنز تھیں۔ نمبر 2، اے ڈیسنٹ فیملی۔ دوستو، اگر آپ کسی فیملی کو دیکھیں جن کے 3 بچے ہوں تو آپ امیجن بھی نہیں کریں گے کہ یہ اسمگلر ہو سکتے ہیں۔ دوستو، ان کے پاس ایک ڈیسنٹ کار تھی اور یہ خود بھی ڈیسنٹ لگ رہے تھے۔ کسٹم آفیسرز نے ایک چھوٹی سی بات نوٹ کی کہ اس فیملی کی کار پر کچھ سکریچز موجود تھے، تو ان کو شک ہوا کہ کار کے بونٹ کے بالکل سرے پر سکریچز کیسے ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے اسے نکالا اور توڑ کر اندر چیک کیا۔ جب انہوں نے اندر دیکھا تو وہاں ہزاروں کی تعداد میں پیسہ موجود تھا۔ یہ آرڈینری نظر آنے والی فیملی بلیک منی اسمگل کر رہی تھی۔ نمبر 3، مین اسمگلنگ۔ دوستو، آپ نے تو اپنی زندگی میں بہت سے اسمگلرز کے بارے میں تو سنا ہوگا جو اللیگل بارڈر کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن 2001 میں دنیا کا سب سے انوکھا اسمگلنگ کا واقعہ پیش آیا۔ دوستو، ایک گاڑی میکسیکو کے بارڈر سے امریکہ آ رہی تھی۔ کسٹم آفیسرز نے اس میں ایک عجیب و غریب سیٹ دیکھی۔ جب اس کی جانچ پڑتال کی گئی تو اس کے اندر ایک میکسیکن شخص تھا جو کہ اللیگلی یو ایس میں انٹر ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس شخص کی عمر 42 سال تھی اور یہ سیٹ اسپیشلی اس نے ڈیزائن کروائی تھی۔ اسے اس سیٹ میں فکس کرنا بہت ہی مشکل ہوا ہوگا، لیکن اس کی یہ ساری محنت بیکار چلی گئی اور کسٹم والوں نے اسے پکڑ بھی لیا۔ نمبر 4، اسمگلنگ ود ڈرون۔ دوستو، جیسے جیسے ٹیکنالوجی ترقی کرتی جا رہی ہے تو اسمگلر بھی ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں اور وہ ایسے گیجٹس یوز کرتے ہیں جو کہ ان کی چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکیں، جیسا کہ ڈرون۔ ان کا استعمال اسمگلر جیل کے اندر موبائل، ہتھیار اور ٹول پہنچانے کا کام کرتے ہیں اور ڈرون کے مالک کو پکڑنا آسان بھی نہیں ہوتا۔ یہ واقعہ دوستو سب سے پہلے یو کے اندر 2016 میں پیش آیا۔ دوستو، ڈرون کا مالک جیل میں سامان گراتے ہوئے پکڑا گیا۔ ان جیلوں کے اندر ڈرون یونٹس بنائی گئی۔ ان جیلوں کے اندر جیمرز بھی لگائے گئے جو کہ ڈرون کے آپریٹر سے اس کا کنیکشن کاٹ دیتے ہیں۔ یہ جیمرز پوری جیل کے ارد گرد ایک شیلڈ بنا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی جن ممالک میں ایسے سسٹم موجود نہیں ہیں وہاں چیزیں ابھی بھی ڈرون کے ذریعے اسمگل کی جاتی ہیں۔ اور 5، سگریٹس۔ دوستو، دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں جن میں لمٹ سے زیادہ سگریٹ لے کر جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ عام طور پر کوئی شخص بلا سگریٹ کہاں چھپائے گا؟ جیکٹ میں، کسی ہارڈ میٹل سے بنی ہوئی چیز میں، یا پھر بیگ کے کسی کونے میں؟ جن اسمگلرز کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان کا تو جواب ہی نہیں۔ دوستو، انہوں نے درختوں کے اندر سگریٹس کے ڈیر چھپا دیے تھے۔ یہ سگریٹس ایک ٹرین پر ٹرانسپورٹ ہونے والی لکڑی کے اندر چھپائے گئے تھے۔ ان لکڑیوں کا کل وزن 27 ٹن تھا اور ان میں سے زیادہ تر کو اندر سے کاٹ کر ان کے اندر سگریٹس رکھے۔ دوستو، کسٹم آفیسرز نے ان اسمگلرز سے کل 25,000 پیکس پکڑے۔ انہوں نے لکڑی کے اندر ہول بنا کر سگریٹ ڈال کر بڑی صفائی سے انہیں بند کر دیا تھا، لیکن یہ قانون کی نظر سے بچ نہیں سکے۔ نمبر 6، گولڈ۔ دوستو، کئی دفعہ تو اسمگلر ایسی نئی ٹرک ایجاد کرتے ہیں کہ وہ آفیسرز کو بھی چکمہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جیسا کہ گولڈ اسمگلرز۔ دوستو، یہ تو ہر جگہ دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن اس شخص نے نیا آئیڈیا نکال دیا۔ اس نے شرٹ کے کف میں گولڈ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈال دیے تاکہ کوئی اسے نہ پکڑ سکے، لیکن اس کو بنگلہ دیش کے ایک ایئرپورٹ پر پکڑ لیا گیا۔ بنگلہ دیش کسٹم نے اس کو ہی نہیں بلکہ اس کے ایک اور ساتھی کو بھی پکڑا جس نے سونے کے ٹکڑے اپنی شرٹ کے کالر میں چھپائے ہوئے تھے اور کچھ ٹکڑے تو جوتوں میں بھی چھپائے ہوئے تھے۔ ان دونوں سے کچھ 2.5 کلو سونا برآمد ہوا جو کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں موجود تھا۔ نمبر 7، ہمنگ برڈ۔ دوستو، آپ نے اس کا نام تو سنا ہوگا۔ ہمارے ہاں اس کو شکر خورا کہا جاتا ہے۔ کئی ملکوں میں یہ پرندہ بہت ہی نایاب ہے۔ کینیا کے ایک ایئرپورٹ پر کسٹم آفیسرز کو ایک شخص عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہوئے نظر آیا۔ اس کی چیکنگ کی گئی تو اس کے انڈر ویئر میں ہمنگ برڈ ملے۔ جی ہاں دوستو، اس شخص نے پینٹ میں یہ برڈز چھپائے ہوئے تھے۔ یہ چونچ مارتے تو یہ آدمی اچھلتا تھا۔ دوستو، فرینچ کسٹم کی ہسٹری میں آج تک ایسا کوئی اسمگلر نہیں دیکھا گیا۔ نمبر 8، فونز۔ دوستو، ضرورت سے زیادہ اور کسٹم سے چھپ کر لوگ موبائل لے کر جاتے رہتے ہیں، لیکن اس شخص نے تو حد ہی کر دی۔
चाइना के बॉर्डर पर एक शख्स को अरेस्ट किया गया। जब देखा गया तो इसके पास 94 आईफोन्स थे। इसमें आईफोन 6 और आईफोन 6 प्लस थे, जो इस वक्त के लेटेस्ट मोबाइल थे। इसने ये सारे मोबाइल अपनी पूरी बॉडी पर चिपकाए हुए थे। जब इसे मेटल डिटेक्टर से गुजारा गया तो पता चला कि इसकी बॉडी के साथ कुछ तो लगा हुआ है। कस्टम ऑफिसर्स ने जब देखा तो वो हैरान रह गए कि इसकी बॉडी तकरीबन पूरी ही आईफोन्स बॉडी के साथ भरी हुई थी। ज़्यादातर फ़ोन चोरी के थे। इस स्मगलर्स ने ट्राई तो किया, लेकिन इसकी पूरी मेहनत बेकार चली गई।